حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان خم کے مقام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، ٹھہرے، اور پھر حضور علیہ السلام نے کچھ واعظ و نصیحت فرمائی، ارشادات فرمائے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتہ اجل آنے والا ہے، عن قریب میں جانے والا ہوں، لیکن میں تمہیں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہیں دو عظیم چیزیں، فیکم ثقلین، عظیم بڑی چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، پہلی چیز اللہ کی کتاب جس میں ہدایت ہے، جس میں نور ہے، فخذوہ بکتاب اللہ واستمسکوہ بہ، بس اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، چمٹ جاؤ، واستمسکو، اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، جڑ جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا، پھر حضور اسلام نے کتاب اللہ کے فضائل بیان فرمائے، قرآن کریم کے فضائل بیان فرمایا، ثم قال، پھر فرمایا، دو چیزیں فرمائی تھی، پہلی چیز یہ بیان فرمائی، پھر فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میری اہل بیت۔ پھر حضور اسلام نے ایک جملہ 3 بار دہرایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 بار حضور نے فرمایا میری اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں میری اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میری اہل بیت کے معاملے میں، 3 بار حضور نے فرمایا۔ کیا مطلب؟ اہل بیت کے معاملے میں کبھی کوئی کمی کوتاہی نہ کرنا، کبھی تم سے کوئی لغزش نہ ہو جائے۔ محدثین فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا یہ تاکید والا ارشاد یہ ثابت کر رہا ہے کہ اہل بیت کی محبت ہر ایمان والے پر واجب ہے، لازم ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہم محبت کریں۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک سہانی صبح میں آپ اس عالم میں تشریف لائے کہ آپ نے ایک اونی منقش چادر زیب تن فرمائی ہوئی تھی، اون کی بنی ہوئی چادر، اور اس میں نقش و نگار بھی تھے، وہ آپ نے زیب تن فرمائی ہوئی ہے، باہر تشریف لائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب آئے تو سرکار نے جلدی سے انہیں اپنی چادر کے اندر چھپا لیا۔ پھر حضرت حسین آئے، آپ نے انہیں بھی چادر کے اندر داخل کر لیا۔ سیدہ خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ عنہا حاضر خدمت ہوئیں تو آپ نے انہیں بھی چادر کے اندر داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حضور نے انہیں بھی چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ پھر حضور نے آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کا مفہوم یہ ہے، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی، گناہ کے میل کچیل سے پاک فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی تم سے ہر قسم کے کمی، کوتاہی، گناہ کے میل کچیل کو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے۔ اس حدیث سے، اس آیت سے اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم حضور پرنور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اہل بیت ہیں۔ اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کا مصداق یہ بھی ہیں، اس آیت کا مصداق یہ بھی ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک اور بھی توجہ دلاؤں کہ یہ آیت کریمہ کا سیاق کلام کیا ہے۔
یہ آیہ کریمہ سورہ احزاب کی آیہ کریمہ یہ جب نازل ہوئی تو اس کا سیاق کلام کیا ہے؟ اس کا سیاق کلام ازواج مطہرات کے متعلق احکام ہیں، ان کے لیے ارشادات ہیں، وہ ایک الگ سے موضوع ہے، اس پر کسی دن بات کریں گے۔ تو نتیجہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم آپ پڑھیں گے تو قرآن کریم سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آیت ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، اور ازواج مطہرات حضور کی اہل بیت ہیں۔ ازواج مطہرات کو ہم اہل بیت سے نکال نہیں سکتے کیونکہ قرآن انہیں اہل بیت بیان کر رہا ہے۔ اور جب ہم یہ حدیث مصطفیٰ پڑھیں گے تو اس سے معلوم ہوگا کہ اس آیت کا مصداق حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ تو ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مطہر معطر معمبر اہل بیت میں حضور علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام کی یہ مبارک آل پاک بھی ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت اطہار میں ہیں، بہرحال وہ حدیث الگ سے بیان ہوگی۔ حضرت امام ابن ماجہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الایمان معرفت بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان دل سے پہچاننے، زبان سے اقرار کرنے اور ارکان اسلام پر عمل کرنے کا نام ہے۔ انسان دل سے معرفت حاصل کرے اور پھر زبان سے اقرار کرے اور جو چیزیں اسلام میں لازم ہیں، ارکان اسلام، ان پر عمل کرے تو بندہ مسلمان ہے۔ یہ اس حدیث میں بیان ہوا۔ لیکن اس حدیث کو روایت کس نے کیا؟ ابن ماجہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد صاحب سے اس حدیث کو لیا ہے، وہ حضرت ابو صالح ابی الصلت ہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابن ماجہ کے استاد ہیں۔ تو ابن ماجہ نے اس حدیث کو اپنے استاد صاحب سے لیا ہے۔ استاد صاحب نے یہ حدیث اپنے شاگرد کو سنائی اور ابن ماجہ نے وہ حدیث کو کتاب میں لکھ لیا، لیکن استاد صاحب نے اس حدیث کے ساتھ ایک اور بڑی مزے کی بات کہی ہے، وہ بات میں آخر میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے اس حدیث کی سند دیکھیں۔ ابن ماجہ نے تو اپنے استاد صاحب سے لیا، استاد صاحب نے کس سے لیا؟ استاد صاحب نے وہ حدیث کس سے سنی؟ دیکھیں، ہم جب حدیث پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے تو بکس آ گئیں، بک میں ہم نے دیکھ لیا کہ امام بخاری کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، یہ چلتے چلتے سند پہنچتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ اگر بیچ میں ایک بھی راوی نہ ہو تو پھر حدیث قبول نہیں کی جاتی۔ کبھی ہم تک صحیح پکے بندوں کے ذریعے سے حدیث نہیں پہنچی، لہٰذا یہ حدیث پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، ہم اس کو صحیح نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ پوری چین ہوتی ہے راویوں کی۔ تو جن بزرگوں نے کتب لکھی انہوں نے تو وہ پوری چین ان تک پہنچی، انہوں نے حدیثیں لکھ دیں۔ ہم تک یہ بکس ہیں، یہ ہمارے پاس سافٹ ویئرز ہیں، اسمارٹ فونز کے اندر وہ سافٹ ویئرز آ گئے جن کے اندر یہ ساری حدیثیں، رقم الحدیث ہے اور پھر سند بھی ہے۔ لیکن وہ لوگ جب حدیث لیتے تھے کتاب لکھنے سے پہلے تو وہ پوری سند کو جانچتے تھے۔ اب سند کے لوگ جتنے اچھے ہوتے تھے اتنا زیادہ حدیث کا رتبہ بلند ہوتا تھا۔ اب سند کے لوگوں میں جتنی کمزوری آتی جاتی تھی حدیث میں اتنی کمزوری آتی جاتی تھی۔ تو پھر کوئی حدیث صحیح بن گئی، کوئی حسن بن گئی، کوئی حسن لغیر ہی بن گئی، کوئی لذات ہی بن گئی، اور کوئی ضعیف بن گئی، اور کوئی حدیث مجہول بن گئی، موضوع بن گئی۔ موضوع وہ حدیث ہے جو حدیث ہے ہی نہیں، جو من گھڑت ہے، اس کو پھر بالکل نہیں قبول کیا جاتا، فضائل میں بھی نہیں قبول کیا جاتا، رد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سند ہوتی ہے یہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ اب اس حدیث کی سند بڑی اہم ہے۔ اس حدیث کو یعنی حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ امام ابو صلت ہروی اپنے شاگرد جنہوں نے کتاب لکھی ابن ماجہ ان کو حدیث سنا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی ہے حضرت علی بن موسیٰ رضا سے، انہوں نے یہ حدیث اپنے والد حضرت جعفر بن محمد سے سنی ہے، انہوں نے یہ حدیث حضرت علی بن حسین سے سنی ہے، انہوں نے یہ حدیث حضرت علی بن ابی طالب سے سنی ہے، انہوں نے یہ حدیث حضور پرنور علیہ السلام سے سنی ہے۔ اب یہ سلسلۃ الذہب ہے، یہ گولڈن چین ہے، یعنی حضور پرنور علیہ السلام سے حدیث سنی حضرت علی نے،
حضرت علی سے حدیث سنی ان کے صاحبزادے حضرت امام حسین نے، حضرت امام حسین سے حدیث سنی ان کے صاحبزادے حضرت علی نے، اور ان سے حدیث سنی ان کے صاحبزادے حضرت محمد نے، ان سے حدیث سنی ان کے صاحبزادے حضرت جعفر نے، ان سے حدیث سنی ان کے صاحبزادے حضرت علی بن موسیٰ رضا نے۔ تو یہ اہل بیت اطہار کے پاکیزہ ناموں کے ذریعے سے یہ حدیث امام ابن ماجہ کے استاد تک پہنچی۔ امام ابن ماجہ یہ حدیث سنانے کے بعد اپنے شاگرد کو کیا بات کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لبرأ، کہتے یہ حدیث تو حضور کا ارشاد ہے، اور حضور کا ہر ارشاد ہی بلند ہے، عظمت والا ہے، پر اس حدیث کی جو سند میں تمہیں سنا رہا ہوں، جن پاکیزہ لوگوں کے ذریعے یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے، وہ اتنے پاکیزہ لوگ ہیں کہ ان کے ناموں کی سند کا جو ذکر میں تمہیں بتاتا ہوں نا، یہ ان صرف ناموں کا ذکر کر کے پڑھ کر اگر کسی مجنوں کو دم کر دو تو اللہ اسے شفا دے دے گا۔ حضرت ذر بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے دانہ کو چیرا اور روح کو پیدا کیا، بے شک نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد کیا ہے کہ مجھ سے صرف ایمان والا محبت کرے گا اور صرف منافق مجھ سے بغض رکھے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت وہ محبت ہے جو ایمان والے کو نصیب ہوتی ہے۔ اب سچی محبت کیا ہوتی ہے؟ اس کی ڈیفینیشن میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی بات ارشاد فرمائیں اور ہم کہیں جناب ہم آپ سے محبت بڑی کرتے ہیں لیکن آپ کی بات نہیں مانیں گے، تو کیا محبت سچی ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مجھے ابو بکر و عمر پر فوقیت دے گا نا، یعنی یہ کہے گا کہ میرا رتبہ ان سے زیادہ، میں اسے درے ماروں گا۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں۔ اب محبت کرنی ہے ہم نے، لیکن یہ جو ہم ترازو لے کر بیٹھ جاتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ یہ رتبہ گھٹا دو، یہ بڑھا دو، یہ ایسے کر دو، وہ ایسے کر دو، اور اس میں اپنی مرضی سے اپنے من مانیاں ہم شروع کر دیتے ہیں، یہاں سے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو ترتیب خلافت میں عطا ہوئی کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو تمام صحابہ نے آپ کی بیعت کی، فاروق اعظم نے بھی آپ کی بیعت کی، عثمان غنی نے بھی آپ کی بیعت کی، علی المرتضیٰ نے بھی آپ کی بیعت کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اس وقت زیادہ اہل ان میں صدیق اکبر ہی تھے، لہٰذا انہی کا درجہ بلند ہے۔ اس کے بعد فاروق اعظم کی بیعت ہوئی، لہٰذا انہی کا درجہ بلند ہے۔ اس کے بعد عثمان غنی کی بیعت ہوئی، لہٰذا اب انہی کا درجہ بلند ہے۔ اس کے بعد علی المرتضیٰ کی ہوئی، لہٰذا اب انہی کا درجہ بلند ہے۔ تو جو ترتیب خلافت ہے اہل سنت فرماتے ہیں اسی ترتیب پر رکھنا چاہیے، اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح محبت نصیب فرمائے۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، الفاطمہ تو بضعۃ منی۔ آج کون نہیں ہے جو اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہو؟ ہر کوئی اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ہر شخص اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، بیٹوں سے بھی محبت کرتا ہے، بیٹیوں سے بھی محبت کرتا ہے، بلکہ بیٹیوں سے لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بیٹیوں کی خاطر بوڑھا باپ اپنی پیٹھ پر بوریاں بھی اٹھا لیتا ہے، بیٹیوں کی خاطر جوان بھائی اوور ٹائم بھی لگا لیتا ہے۔ یہ بیٹیوں کی محبت عظمت کی علامت آج سمجھی جاتی ہے۔ یہ صدقہ ہے حضور کے اس ارشاد کا، حضور کے اس ارشاد کا صدقہ ہے۔ آپ تھوڑا سا عرب کے اس ماحول کو دیکھیں جب بیٹیوں سے نفرت کی جاتی تھی، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے لوگ دفن کر دیتے تھے۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ جس کو خبر یہ دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی ہوئی، اس کا چہرہ شرمندگی سے سیاہ ہو جاتا، وہ سمجھتا کہ میں تو معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قائل نہیں رہا، اس قابل نہیں رہا کہ کسی کو اپنا چہرہ دکھاؤں کہ میں بیٹی کا باپ بن گیا، لوگ کہیں گے تو بیٹی کا باپ ہے۔ ایسا منحوس جانا جاتا تھا بیٹیوں کو۔
ایسے میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ او بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، بیٹی کی خبر سن کر ندامت محسوس کرنے والوں، اور بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے والوں، قتل کرنے والوں، گلے دبانے والوں، سنو، میں محمد مصطفیٰ کہتا ہوں کہ میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرما کر صرف بیٹی کی عظمت نہیں بتائی، بلکہ اس بگڑے ہوئے معاشرے میں حضور علیہ السلام کا ارشاد انقلاب کا باعث بنا ہے، ذہنوں کی تبدیلی کا باعث بنا ہے۔ وہ جو 100 بیٹیاں جنہوں نے قتل کی تھی، اتنے ظالم ہوا کرتے تھے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چشمہ رحمت سے فیض یاب اتنے ہوئے کہ جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں سے بھی محبت کرنے لگ گئے۔ یہ حضور کا عظیم ارشاد ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو کیونکہ وہ اپنی نعمتوں سے تم کو غذا دیتا ہے، اور اللہ سے محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو، اللہ سے محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو کیونکہ حضور اللہ کے حبیب ہیں۔ اور پھر فرمایا میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت کے ساتھ محبت رکھو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی محبت حضور کی وجہ سے ہے، یہ اصول ذہن میں بٹھا لے۔ حضور کی اہل بیت کی محبت حضور کی وجہ سے ہے، اور حضور کے صحابہ کی محبت بھی حضور کی وجہ سے ہے۔ سب محبتیں حضور کی وجہ سے ہیں، اور حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ جب یہ اصول ذہن میں ہوگا تو محبتوں میں کہیں اونچ نیچ نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔